بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کریم خود ان کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو سنو میرے دوست، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ ہر شخص یہاں امتحان میں ہے، آزمائش میں ہے، اور امتحان کے دوران نگران ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو کچھ اس نے مانگا۔ تم خود کو کتنا ہی گناہگار کیوں نہ سمجھو، لیکن اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے دعاؤں کی قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ تو ہمیشہ دعائیں مانگتے رہو۔ اس ذات پاک کو اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ بہت پسند ہے اور ان کی لاج رکھنا اسے بخوب آتا ہے۔ بے شک دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ جب کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے ایسے امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تمہیں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید جاگ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے جلد ہی مدد تم تک پہنچنے والی ہے۔ تم شدت سے دعائیں مانگ رہے ہو لیکن تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ بس اللہ تمہیں ان کا پھل مناسب وقت پر دینا چاہتا ہے۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہت بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا انعام باقی ہے۔ تم مسلسل دعائیں مانگتے رہو، امید کو نہ چھوڑنا، بیچ راہ میں تھک مت جانا، کیونکہ تقدیر اللہ کے ایک اشارے میں بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہے۔ تم اللہ پر توکل اور یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین عطا فرمائے گا۔ یہ تمہارا نصیب ہے جو تمہیں ان راستوں پر لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعائیں کرتے ہو۔ اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ جب تم دعائیں مانگ مانگ کر تھک جاتے ہو اس وقت اللہ تمہیں انتظار کے ذریعے آزما رہا ہوتا ہے، لیکن شیطان تمہارے دل میں دعائیں قبول نہ ہونے کے وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ تم تھوڑا سا صبر کرو، ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑی نزدیک ہو۔
تمہیں وہ سب کچھ مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ، ایک بار پھر ہمت کر کے اس رب سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ ضرور تمہیں عطا کرے گا۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل 1000 بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یقین رکھو یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی ہی رہ گئی ہے۔ اچھے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے والا ہے۔ اللہ کو منانا بہت آسان کام ہے، بس ایک سجدہ اور چند آنسو، 2 جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو عیب دیکھ کر نفرت نہیں کرتا، جو خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں کرتا، جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، جو بندوں کی سسکیوں کا ساتھی ہے، جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، جسے منانے کے لیے ندامت کا ایک آنسو ہی کافی ہے۔ ہمارے لیے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے غموں پر تو روتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں پر نہیں روتے۔ ہمارا اپنے رب سے رشتہ بس یہی ہے کہ اپنے دکھ اور شکایات پر اس کے سامنے رو لیتے ہیں، اپنے گناہوں پر نہیں روتے۔ اگر ہم اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر رونا شروع کر دیں تو یقیناً وہ رونا ہمارے غموں کا علاج بن جائے۔ اللہ تو سب کا ہے، لیکن جب اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے، وہ صرف مجھے دیکھ رہا ہے، وہ صرف مجھے سن رہا ہے، صرف میں ہوں اور میرا رب ہے۔ سنو، ایسا تب ہوتا ہے کہ جب تم سجدہ محبت سے ادا کرو۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لو کہ اللہ ہے نا تمہارا منصف۔ دل پرسکون ہو جاتا ہے اور مشکلات کا حل اس قدر جلدی نکل آتا ہے کہ انسان گمان ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تو وہ ہے جو تمہارے دل کے نہاں خانوں میں چھپی سرگوشیاں بھی جانتا ہے۔ وہ انکہے راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نوا آرزوئیں، اور وہ سب کچھ جو تم دل میں تمنا رکھتے ہو مگر کہتے نہیں ہو، وہ سب جانتا ہے۔ تم زبان سے کچھ نہ بھی کہو، بس اس کے آگے ہاتھ پھیلا دو یا اپنی بے بسی کا اظہار کر دو، وہ تمہاری ہر چاہت پوری کر دے گا۔ اور آخری بات، کائنات میں سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کی یاد کے سوا کوئی بھی چیز دل کی وحشتوں اور اندھیروں کو ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ خود ہی قرآن پاک میں فرماتا ہے، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان اور تسلی نصیب ہوتی ہے۔